نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ہر طرح کی حمد و ثنا اور تمام تر عظمت و بڑائی صرف اللہ سبحانہ کو زیبا اور لائق ہے، جو سارے جہان کا خالق و مالک، مدبر و متصرف اور منتظم ہے، جو سب پر مہربان، ہر وقت مہربان ہے، جو انصاف کے دن کا مالک بھی ہے۔ اے اللہ، آپ ہی کی ہم سب عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور آپ ہی سے ہم سب مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنی رضا والی جگہ جنت کا سیدھا اور سچا راستہ دکھا کر اس پر چلا دیجئے، یعنی نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے پر، جن پر آپ نے اپنا فضل و انعام فرمایا، جو نہ تو یہود کی طرح عملی کوتاہی کی وجہ سے آپ کے غضب اور غصے کی زد میں آئے، اور نہ ہی نصارہ کی طرح علم کی کمی کی بنا پر راستے سے بھٹکے۔ آمین۔ اے اللہ، ہماری اس دعا کو قبول فرما لیجیے۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء اکرام پر، خصوصاً آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل اور اصحاب پر۔ میں نے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 102 پڑھی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ خطاب اہل ایمان سے ہے، اے ایمان والو۔ ایمان والوں کا ترجمہ تو ہم جانتے ہیں، ایمان والوں کے معنی یہ بھی ہیں، اے امن پسند لوگو، جو امن کو پسند کرتے ہو، شانتی کو پسند کرتے ہو، جہاں رہتے ہو خود امن سے رہتے ہو، دوسروں کو بھی امن سے اور چین سے، سکون سے رہنے دیتے ہو۔ یہ ترجمہ ہے بھائی ایمان والوں کا۔ پورا قرآن اس لفظ سے بھرا ہوا، یا ایھا الذین آمنوا۔ اس مہینے کی جو آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، وہاں بھی اہل ایمان ہی سے خطاب ہے، اے امن پسند لوگو، جہاں رہتے ہو امن سے رہتے ہو، شانتی اور سکون سے رہتے ہو، اور دوسروں کو بھی امن سے رہنے دیتے ہو، سکون سے رہنے دیتے ہو، اے ایمان والو۔ یہ مطلب ہے ایمان والوں کا۔ تو فرمایا، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری والی زندگی اختیار کرو، حق تقاتہ، ایسے تقوی اختیار کرو جیسے تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے کا حق ہے، کما حقہ، پرہیزگاری اختیار کرو، پرہیزگاری والی زندگی اختیار کرو۔ قرآن پاک میں جتنی بھی کامیابیاں ہیں وہ سب کے سب جو ہے تقوی والوں کے لیے۔ ان للمتقین مفازا، ہر طرح کی فوز اور فلاح، کامیابی، کامرانی صرف متقیوں کے لیے ہے بھائی، تقوی والوں کے لیے ہے۔ اس تقوی کو پیدا کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ مہینہ ہمیں عطا فرمایا تھا، جو ہم سے اب رخصت ہی ہوا چاہتا ہے۔ چند گنتی کے دن اور رہ گئے ہیں بس، ہو سکتا ہے یہ آخری جمعہ ہو رمضان المبارک کا،
تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، ذرا غور کر لو کہ تمہارے اندر وہ مقصد جس کے لیے ہم نے یہ مہینہ تمہیں عطا کیا تھا، تقوی اور پرہیزگاری، وہ تمہارے اندر آیا بھی یا نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ بتائیے تقوی کسے کہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ تقوی نام ہے 4 چیزوں کا۔ یہ میں بہت مختصر انداز میں بتاؤں گا تاکہ آپ کو تقوی یاد رہے، جس کے لیے یہ مہینہ آیا ہوا ہے وہ تقوی کیا چیز ہے، کچھ نہ کچھ ہم لوگوں کے ذہن میں بات باقی رہ جائے۔ تو فرمایا تقوی نام ہے کتنی باتوں کا؟ 4 باتوں کا۔ نمبر 1، الخوف من الجلیل، جلیل کا خوف۔ جلیل کون ہے؟ اللہ کا خوف۔ اللہ کا خوف انسان کے اندر اس وقت تک نہیں پیدا ہو سکتا جب تک انسان اللہ کو نہ پہچانے۔ جس کو پہچانتا ہے اس کا خوف اس کے اندر ہوتا ہے، جس کو انسان نہیں پہچانتا ہے اس کا خوف کیسے آ سکتا ہے؟ لہذا خوف، اللہ کا خوف، اس سے پہلے ایک چیز اور ہے، اللہ کو پہچانو تاکہ اللہ کا خوف آئے۔ یہ بات اسی کے اندر موجود ہے، وہ ہمیں نکالنا پڑے گا۔ جب کہا جائے اللہ کا خوف کرو تو اسی کے اندر یہ بات بھی ہے، پہلے اللہ کو پہچانو۔ اللہ کو کیسے پہچاننا ہے بھائی؟ اللہ کو پہچاننا ہے بھائی اس کائنات کے ذریعے سے، اس قرآن کے ذریعے سے۔ یہ پہچاننے کے ذرائع ہیں، طریقے ہیں، اسباب ہیں جس سے انسان اللہ کو پہچان سکتا ہے۔ کوئی اور طریقہ اللہ کو پہچاننے کا کائنات میں نہیں ہے۔ یہی کہ اس کائنات میں غور کرو، دیکھو کہ کس نے اس کو بنایا ہے اور ہم کو کس نے بنایا ہے۔ اپنے آپ میں غور کرو، کائنات میں غور کرو، ایک چیزوں میں غور کرو، اللہ کو پہچان جاؤ گے۔ سب سے بڑے موحد، امام الموحدین، توحید کے سب سے بڑے علم بردار کون تھے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ انہوں نے بھی اللہ کو جو پہچانا تھا تو بھائی اسی کائنات سے پہچانا تھا۔ چاند میں، سورج میں، آسمان میں، زمین میں، ان چیزوں میں غور کر کے پہچانا تھا۔ سورۃ الانعام پارہ 7 کے اندر ان کے معرفت کے طریقے کو اللہ نے ذکر کیا ہے، کیسے انہوں نے ہم کو پہچانا تھا، بہت تفصیل سے اللہ نے ذکر کیا۔ تو سب سے پہلی چیز تقوی میں کیا ہے بھائی؟ اللہ کا خوف، یعنی پہلے اللہ کو پہچانو تاکہ تمہارے اندر اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ چھوٹی سی صورت جو ہم اکثر ہی سناتے ہیں اللہ کی جو معرفت میں، سورہ اخلاص، چلیے اس کا ترجمہ ہم کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کراتے ہوئے فرمایا، قل، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، لوگوں کو ہماری پہچان کرا دیجئے، قل کہہ دیجئے، ہماری پہچان لوگوں کو بتا دیجئے کہ اللہ کون ہے، بتا دیجئے هو اللہ احد، اللہ سبحانہ اس عظیم ہستی کا نام ہے جو بالکل یکتا اور نرالی شان والا ہے، اس جیسی شان والا کوئی ہے ہی نہیں۔ هو اللہ احد، اللہ الصمد، وہ اللہ ایسا ہے جو خود کسی کا محتاج نہیں ہے، باقی سب کے سب ہر لمحہ اس کے محتاج ہیں۔ وہ کسی بھی لمحہ کسی کا محتاج نہیں ہے، باقی ہر مخلوق ہر لمحہ اس کی محتاج ہے۔ یہ ہے صمد۔ صمد اسے کہتے ہیں جس کا کام کسی کے بغیر کہیں نہ اٹکتا ہو، باقی کسی اور کا کام جس کے بغیر کہیں نہ چلتا ہو۔ جو اس شان کا مالک ہو بھائی وہ صمد ہوتا ہے۔ کون صمد ہو سکتا ہے پھر؟ اللہ۔ اسی لیے فرمایا اللہ الصمد، صمد صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ دیکھیے اللہ کون ہے؟ لم یلد، اللہ وہ ذات ہے نہ جو نہ کسی سے پیدا ہوا، لم یلد نہ کسی کا باپ ہے، اور آسان ترجمہ کریں لم یلد ولم یولد، نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے۔ اس لیے کہ بھائی باپ ہونا بھی محتاجگی ہے اور بیٹا ہونا بھی محتاجگی ہے۔ ایک مرحلے میں بیٹا باپ کے سہارے کا محتاج ہوتا ہے اور دوسرے مرحلے میں معاملہ الٹ ہو جاتا ہے، باپ بوڑھا اور کمزور ہو گیا، ایک لوٹا پانی لینے کا محتاج ہو گیا، اب بیٹے کے سہارے کا وہ خود محتاج ہو گیا۔ اسی لیے فرمایا لم یلد ولم یولد، اللہ نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے، اس لیے کہ دونوں محتاجگی ہیں، باپ ہونا بھی محتاجگی ہے، بیٹا ہونا بھی محتاجگی ہے، اور اللہ تو صمد ہے بھائی، وہ تو کسی لمحہ کسی کے محتاج ہے ہی نہیں، باپ بیٹا ہونا تو محتاجگی ہے۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، حاصل یہ ہے، پوری صورت کا حاصل یہ ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، حاصل یہ ہے کہ اس جیسا نہ تو کوئی ذات میں ہے،
نہ صفات میں ہے، نہ افعال اور کام میں ہے۔ اس جیسی نہ تو کسی کی ذات ہے، نہ کسی کی صفات ہے، نہ اس جیسا کسی کا کام ہے۔ اللہ نے بغیر کسی ستون کے یہ چھت کھڑی کر رکھی ہے آسمان کی صورت میں، جو ہماری نظروں کے سامنے ہے۔ کیا ایسی چھت کوئی کھڑی کر سکتا ہے بھائی؟ نہیں۔ اللہ نے فرمایا اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها۔ اللہ سبحانہ اس عظیم ہستی کا نام ہے جس نے بغیر کسی پلر کے، سہارے کے اتنی زبردست چھت کھڑی کر رکھی ہے جو تمہاری نظروں کے سامنے ہے، ترونها، جس کو تم دیکھ رہے ہو، اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہو۔ تو سب سے پہلی چیز کیا ہے بھائی؟ کہ اللہ کا کیا ہونا چاہیے؟ خوف۔ اللہ کے خوف کے اندر یہ بات بھی ہے کہ اللہ کو پہچانے پہلے۔ کیسے پہچانیں گے؟ اسی قرآن سے۔ یہ قرآن اترا ہی ہے اللہ کی پہچان کرانے کے لیے، اور ہمارے سوالوں کے جو جواب ہیں اس کو حل کرنے کے لیے یہ قرآن اتارا گیا ہے۔ تو پہلی چیز کیا ہوئی؟ الخوف من الجلیل۔ نمبر 2، دوسری چیز بہت عام، والعمل بالتنزیل۔ اس چیز پر عمل کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے، اس پر عمل کرو۔ اس پر عمل کرنے سے پہلے، عمل سے پہلے علم ضروری ہے اس کا۔ یہ جو ہمارے ہاتھ میں کتاب ہے یعنی القرآن اس کی بات ہو رہی ہے۔ یہی وہ کتاب ہے جس کو کس نے نازل کیا ہے؟ اللہ نے نازل کیا ہے۔ باقی کسی اور کتاب کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے نازل کیا ہے اور اپنی اصلی صورت میں باقی بھی ہے؟ نہیں۔ تورات، زبور، انجیل کو بے شک اللہ نے نازل کیا ہے، لیکن اس وقت وہ اپنی اصلی صورت میں باقی نہیں ہے۔ ہمیں کہاں سے معلوم ہوا کہ اصلی صورت میں باقی نہیں ہے؟ اسی قرآن نے ہمیں بتایا۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ، لوگوں نے، یہودیوں نے، نصرانیوں نے اس میں تحریف کر ڈالا، بدل ڈالا اللہ کی باتوں کو۔ یہاں سے ہمیں معلوم ہوا، قرآن نے ہی ہمیں بتایا۔ تو ان میں جو مضامین تھے اس کی حفاظت کون کتاب اب کر رہی ہے؟ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، چھٹے پارے سورۃ المائدہ میں اللہ نے فرمایا یہی وہ کتاب ہے جو آسمانی تمام کتابوں کی محافظ ہے، سب کی حفاظت یہ کتاب اب کر رہی ہے۔ تو کیا فرمایا؟ والعمل بالتنزیل۔ تقویٰ یہ ہے کہ تم عمل کر رہے ہو کس پر؟ جو اللہ نے نازل کیا ہے اس پر عمل کر رہے ہو، اس کی طرف آ رہے ہو۔ جتنا اس کی طرف تم بڑھ رہے ہو اتنا ہی تمہارے اندر تقویٰ آئے گا، اتنا ہی پرہیزگاری آئے گی۔ کون تقویٰ؟ جو تقویٰ بھائی اللہ کو مطلوب ہے۔ ایک تقویٰ ہمارا اپنا ذاتی ہوتا ہے، ایک تقویٰ وہ ہے جو اللہ ہم سے چاہتے ہیں، وہ تقویٰ اللہ نے فرمایا یہیں سے ملے گا تمہیں۔ جو ڈر اس کتاب کے پڑھنے کے بعد پیدا ہو وہی ڈر اللہ کے یہاں معتبر ہے۔ فرمایا والعمل بالتنزیل۔ تقویٰ کی دوسری چیز یہ ہے کہ جو کچھ اللہ نے اتارا ہے اس پر عمل کرو، پہلے اس کو جانو پھر اس پر عمل کرو۔ پوری انسانیت سے اللہ نے خطاب فرمایا یا ایھا الناس، اے دنیا کے تمام انسانوں، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پروردگار کی طرف سے یہ موعظت، یہ نصیحت نامہ، یہ واعظ، یہ تقریر کہاں سے آئی ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ من ربکم ہے کیا اس میں؟ وشفاء لما فی الصدور، تمہارے سینوں کے اندر روگ ہیں، اس روگ کے ہوتے ہوئے تم جنت میں نہیں جا سکتے ہو، انہی روگوں کے علاج کے لیے، اس کی شفا کے لیے اللہ نے یہ کتاب اتارا ہے۔ وشفاء لما فی الصدور، اور کیا ہے؟ وہدن، یہ جنت تک پہنچانے کے لیے تمہاری رہنمائی کرے گا، تمہاری رہنمائی کرنے کے لیے ہے، جنت کے لیے رہنمائی کرنے والا۔ وہدن، اور کیا ہے؟ ورحمۃ للمؤمنین، یہ قرآن مومنوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے، جو لوگ اس کو مانتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، ان کے لیے سراپا رحمت ہے۔ اور قل، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے لوگوں سے، بفضل اللہ، کائنات میں قرآن اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے اور اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ یہ قرآن کیا ہے؟ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ، آگے فرمایا فبذلک فلیفرحوا، اس قرآن کے ذریعے سے دلی چین اور سکون حاصل کرنا چاہو تو کر سکتے ہو۔ دل کی فرحت اور دل کی خوشی اگر چاہتے ہو تو اس قرآن سے جڑو۔ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، آگے فرمایا ھو خیر مما یجمعون۔ یہ آیت کا ٹکڑا بہت توجہ سے سنیے، اکثر لوگوں کو تو اس وقت نیند ہی آ رہی ہے۔
هو خیر مما یجمعون، جتنا کچھ بھی تم جمع کر رہے ہو، جمع کرو گے، ان میں سب سے بہترین چیز، سب سے خیر لیے ہوئے جو چیز ہے وہ یہ ہے، وہی کتاب ہے۔ سب سے زیادہ خیر اور بھلائی والی کتاب کون سی ہے؟ جتنا کچھ بھی جمع کرو گے، سونا چاندی ہیرے جواہرات مال دولت، جتنا بھی تم جمع کر رہے ہو، جمع کرو گے، ان میں سب سے زیادہ دلی سکون جس سے تمہیں ملے گا تو وہ یہ کتاب ہے، تمہارے اور مال و اسباب نہیں ہے۔ یہ کون فیصلہ سنا رہا ہے؟ جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، وہ جانتا ہے کہ سکون انسان کو کہاں سے ملنا ہے، اس نے بتا دیا پتہ کہ سکون یہاں سے ملے گا۔ اگر چاہتے ہو تو سب سے زیادہ بڑھ چڑھ کر اس کتاب سے رشتہ جوڑنے کی کوشش کرو۔ یہ ہو گیا، دو چیزیں ہو گئی۔ تقویٰ میں چار چیزیں ہیں۔ نمبر ایک الخوف من الجلیل، اللہ کا خوف۔ نمبر دو والعمل بالتنزیل، جو اللہ نے اتارا ہے اس پر عمل کرو، اس کا علم حاصل کرو اور اس پر عمل کرو۔ نمبر تین والرضا بالقلیل، دنیا میں تھوڑے پر راضی ہو جاؤ، اس لیے کہ اگر یہاں دنیا کے چکر میں پھنس گئے تو پھر آخرت کا خسارہ کر لو گے، آخرت کی طرف سے گھاٹے میں چلے جاؤ گے۔ اس لیے فرمایا والعمل والرضا بالقلیل، دنیا میں رہتے ہوئے تھوڑے پر راضی ہو جاؤ، ہائے ہائے نہ کرو، ہائے دنیا نہیں، ورنہ یہ دنیا تمہیں لے ڈوبے گی اور آخرت سے غافل کر دے گی۔ فرمایا ایک جگہ الہاکم التکاثر، تم کو غفلت میں ڈالا ہے آخرت سے، اللہ کی کتاب سے، دین سے، اسلام سے، شریعت سے۔ کس چیز نے غفلت میں ڈالا ہے؟ التکاثر، ہائے دنیا نے تمہیں کس میں ڈالا ہوا ہے؟ غفلت میں ڈالا ہوا، ایک دم غافل ہو، اللہ سے بے پرواہ ہو، اللہ کے احکامات سے بے پرواہ ہو۔ کس کی وجہ سے؟ تکاثر، کثرت کی وجہ سے۔ ایک دکان ہے تو دو کیسے بن جائے، چاہے احکام شریعت چھوٹ ہی جائے، اللہ کے احکام پامال ہو جائیں، کوئی حرج نہیں، لیکن ایک کا ڈبل ہونا چاہیے۔ یہ ہے تکاثر۔ حتی زرتم المقابر، اور یہی لیے ہوئے حسرت، یہی ہائے دنیا کرتے ہوئے تم قبر میں چلے جا رہے ہو، قبر میں اسی حال میں چلے جا رہے ہو کہ تمہیں کچھ پتہ ہی نہیں کہ آگے ہے کیا۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ تین چیزیں ہو گئی۔ نمبر ایک گنتے چلے، تقویٰ نام ہے چار چیزوں کا۔ یہ مہینہ آیا ہے بھائی تقویٰ پیدا کرنے کے لیے۔ پہلی چیز الخوف من الجلیل، اللہ کا خوف۔ نمبر دو العمل بالتنزیل، جو اللہ نے اتارا ہے آسمان سے اس پر عمل کرو، اس کو جانو، اس پر عمل کرو۔ نمبر تین والرضا بالقلیل، دنیا میں رہتے ہوئے تھوڑے پر راضی ہو جاؤ، ورنہ یہ دنیا تمہیں آخرت سے غافل کر دے گی اور نتیجتاً تم خسارے میں چلے جاؤ گے۔ نمبر چار اور آخری چیز تقویٰ کی، والاستعداد لیوم الرحیل، یہ تو طے ہے کہ تمہیں اس دنیا سے جانا ہے۔ یہی ایک مسئلہ ہے بھائی جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ نماز لے لیجئے اس میں اختلاف، روزہ لے لیجئے اس میں بھی اختلاف، زکوٰۃ ہو اس میں بھی اختلاف، ابھی جو ہے یہ صدقہ فطر ہے نا، اس میں بھی طرح طرح کی باتیں آپ کو سننے کو ملے۔ ہر مسئلے میں اختلاف ہے، کوئی کسی حدیث کی وجہ سے کچھ کہتا ہے، کسی حدیث کی وجہ سے کچھ کہتا ہے یا نہیں؟ سب میں اختلاف ہے۔ کئی دنوں سے پوچھا جا رہا ہے کہ بھائی وہ صدقہ فطر کتنا ہے، تو یہ بھی چلے سنتے چلے۔ ایک سا ہوتا ہے جو مدنی سا، مدینہ منورہ میں جو ایک پیمانہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اسی سے بھر کر کے دیا جاتا تھا، اسے سا کہتے ہیں عربی زبان میں۔ وہ 2.5 کلو کا ہوتا ہے، لہذا ایک صدقہ فطر کتنا ہوا؟ 2.5 کلو۔ اور اگر رقم کے اعتبار سے اور گیہوں کے رقم کے اعتبار سے جوڑیں ہمارے یہاں تو 50 روپے، سیدھی بات ہے، سمجھ رہے ہیں؟ کم نہیں دینا چاہیے، زیادہ دینا چاہیے۔ اللہ نے کہا اگر تھوڑا بڑھا دو تو یہ بہتر ہے تمہارے لیے، غریبوں کا کام بن جائے گا، بہت زیادہ نیچے نہ ہو، اوپر جاؤ۔ اور اگر کوئی 50 سے بھی زیادہ دیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے بھائی، یہ تو رمضان کا مہینہ ہے، ثواب اور زیادہ مل جائے گا۔ تو بہرحال 50 دینا چاہیے اگر رقم دے رہے ہیں، ورنہ فی آدمی کے اعتبار سے کتنا گیہوں؟ 2.5 کلو، ایک سا۔ چلیے یہ تو ہو گیا۔ تو کیا فرمایا؟ والاستعداد لیوم الرحیل، یہی ایک مسئلہ ہے جس میں اتفاق ہے، باقی ہر مسئلے میں اختلاف ہے۔ کوئی مسئلہ ایسا نہیں کائنات میں جس میں اختلاف نہ ہو، ایک مسئلے میں اتفاق ہے اور پوری انسانیت کا اتفاق ہے۔ کون سا مسئلہ ہے وہ بھائی؟ مرنے والا، مرنا ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ مرنے کے بعد والے مسائل میں پھر اختلاف ہے،
غیر مسلم کیا کہتے ہیں کہ لوگ مرتے ہیں اور آواگون کے قائل ہیں، پھر یہیں آتے رہتے ہیں لوٹ لوٹ کر، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ اسلام یہ عقیدہ نہیں بتاتا کوئی یہاں لوٹ کر کبھی نہیں آتا بھائی، جو چلا گیا وہ برزخ میں چلا گیا، وہ آخرت میں چلا گیا، یہاں کیا کرنے آئے گا وہ؟ اگر اچھا ہے تو یہاں کیا کرنے آئے گا؟ اس کو تو اچھی جگہ ملی ہوئی ہے، یہاں کیا کرنے آئے گا وہ؟ اور اگر برا ہے تو وہاں کے لوگ اسے چھوڑیں گے یہاں آنے کے لیے؟ وہ تو اپنی مصیبت میں مبتلا ہے، کیا کرنے آئے گا؟ سوچنے کی بات ہے۔ تو کوئی آتا ہوتا نہیں ہے۔ تو یہی ایک مسئلہ ہے جس میں اتفاق ہے، مرنے کا مسئلہ، سب متفق ہے کہ مرنا ہے ایک دن۔ تو چوتھی چیز ہے والاستعداد لیوم الرحیل، رحلت کے لیے ایک دم تیار بیٹھے رہنا، یہ تقویٰ ہے۔ جانے کے لیے ایک دم تیار بیٹھے رہنا، اس لیے کہ جب ہم یہاں سے جائیں گے تو لوگ ہمارے ساتھ کیا دفن کریں گے؟ مال دفن کریں گے، اولادیں ساتھ جائیں گی، بیوی بچے ساتھ جائیں گے، دوست و احباب ساتھ جائیں گے، رشتہ دار کوئی ساتھ جائے گا بھائی، قبر تک جائیں گے پھر واپس چلے آئیں گے۔ تو جائے گا کون؟ ساتھ میں جائے گا کون؟ عمل جائے گا۔ لوگ جب دفن کرتے ہیں تو کیا دفن کرتے ہیں ساتھ؟ اس کا عمل دفن کرتے ہیں، اچھا ہو یا برا، اس کا عمل اس کے ساتھ دفن کر دیتے ہیں۔ اب تم جانو تمہارا عمل جانے، وہاں چھوڑ کر چلے آتے ہیں۔ فرمایا کہ اس کے لیے بہترین اعمال، مرنے کے لیے بہترین اعمال کرتے رہو۔ والاستعداد لیوم الرحیل، رحلت کے لیے، جانے کے لیے، کوچ کرنے کے لیے ایک دم تیار بیٹھے رہو۔ حقوق اللہ کو بھی ادا کرو اور حقوق العباد کو بھی ادا کرو۔ اگر بندوں کا حق ہے اس کو بھی ادا کر دو، اس لیے کہ یہاں بڑے بڑے دینداروں کی گاڑی اس میں پھنس جائے گی، حقوق العباد میں۔ اور اللہ کا جو حق ہے، نماز، روزہ، ذکر و اذکار، تلاوت، روزہ، یہ ساری چیزیں اس کو بھی ادا کرو۔ یہ ہے تیار کہنا۔ تیار رہنے کا مطلب کیا ہے؟ موت کے لیے تیار رہنے کا مطلب یہ ہے کہ بندوں کا جو حق ہے اس کو بھی ادا کرو، اور اللہ کا جو حق تمہارے اوپر ہے شریعت کی صورت میں اس کو بھی ادا کرنے والے بنو۔ اللہ تعالی ہم سب کے اندر تقویٰ کی وہ چیز پیدا فرمائے جو اللہ چاہتے ہیں۔ قرآنی جو تقویٰ ہے، جو 4 چیزیں ہم لوگوں نے سنی ہیں، اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو دل و جان سے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک زندہ رکھے صحیح ایمان، صحیح اسلام پر زندہ رکھے، جب موت آئے تو صحیح ایمان، صحیح اسلام پر موت آئے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔